اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا اجمالی تعارف کل کی آیات میں ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تفسیر بھی ان آیات کی ہو گئی ہے۔ اگلی آج کے سبق کی آیات پڑھنے سے پہلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اجمالی طور پر اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ پورا تو نہیں ہوگا آج کی نشست میں، لیکن آدھا واقعہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جاگنے تک کا واقعہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ آگے اگلے رکوع میں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہاں سے ان کا تفصیلی قصہ شروع ہو رہا ہے۔ سبق کا ربط وہی ہے، اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، کس زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے، بادشاہ کون تھا، یہ کتنے لوگ تھے، علاقہ کون سا تھا؟ یہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اس میں اقوال بھی بہت سارے ہیں۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور بعض دیگر مفسرین جن میں ہمارے شیخ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ 250 عیسوی میں یہ نوجوان اس غار میں داخل ہوئے تھے، اور 309 سال تک ان پر یہ نیند مسلط رہی بغیر کھانے پینے کی۔ تو اللہ جب چاہے کھانے پینے کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اب 250 اور 309 اس کو جمع کریں تو یہ وہی زمانہ آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے یہ بیدار ہوئے۔ اس تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے بیدار ہو گئے، جاگ اٹھے۔ آگے قصہ آ رہا ہے، تفصیل وہیں پر، یہ غار کہاں پر ہے۔ تو دو چیزیں میں نے ذکر کی کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بعد کا ہے۔ اس غار کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایشیا کوچک میں افسوس نامی ایک شہر ہے، وہاں پر یہ غار ہے، اور یہ اس علاقے کا واقعہ ہے۔ آج کل یہ علاقہ ترکی کے پاس ہے، اور دمشق کے قریب ایک پہاڑ ہے، قاسون اس کا نام ہے، اور اس کا نام جیرون بھی کہا گیا ہے، قاسون بھی کہا گیا، مختلف اقوال ہیں، کل بھی میں نے عرض کیے تھے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں آج کل کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے غار بنایا ہوا ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ قبریں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ارے شیخ فرماتے میں وہاں گیا تھا تو ایک چھوٹی قبر بھی تھی، تو حضرت فرماتے میں نے وہ جو بندے وہاں پر مجاور بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگے یہ کتے کی قبر ہے، ھذا القبر الکلب۔ تو بہرحال یہ کچھ بناوٹی ہیں یا کیا ہیں۔ تو یہ غار دمشق میں نہیں ہے، جو آج کل دمشق میں جو غار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ لوگ تو کمانے کے اور کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، یہ ایشیا کوچک میں افسوس نامی شہر کے اندر یہ کچھ اس سے قریب ہی یہ پہاڑ موجود ہے، تقریباً 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام ترتوس ہے۔ ترتوس یہ سارے سریانی زبان کے نام ہیں، تو انہی کو بدل کر پھر نام رکھتی رہتے، ترتوس توا کے ساتھ، توارا توا واؤسین۔
اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ملک شام کا ہے، ملک شام کا واقعہ ہے۔ تو اس پہاڑ کا نام قاسون یا جیرون تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے اندلس کا واقعہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں عقبہ کا واقعہ ہے۔ تو اصل میں اس زمانے میں رومی سلطنت تھی، بعض یہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ رومی باشندے تھے، وہاں کا واقعہ۔ تو اس بستی کا نام، ایک قول تو یہ ہے جیسے شیخ فرماتے ہیں کہ ترتوس نام آج کل کے جغرافیہ میں، اس زمانے میں اس کا نام دقیوس تھا۔ بطر باتوارا یہ نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی سے بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہی بستی ہے ترتوس، اور زیادہ تر رجحان یہی ہے کہ شام کا علاقہ تھا، کیونکہ دائیں بائیں اگر قرائن کو دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ شام کا علاقہ ہے۔ جو بادشاہ تھا مشہور یہ ہے، عام طور پر اس کے ناموں میں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ دقیانوس نام مشہور یہی ہے، زیادہ تر مفسرین نے یہی نام لکھا ہے، دقیانوس نام تھا اس کا۔ بت پرستی کرتا کراتا تھا، شرک کرتا کراتا تھا، توحید سے بڑا دور تھا۔ یہ چند نوجوان جو تھے یہ لوگ سفر میں کہیں گئے، ایک قول اس میں یہ ہمیں ملا، یہ لوگ کہیں سفر پر گئے اور وہاں پر کوئی نیک بندہ جو اس زمانے کے جو نبی تھے ان کی ترتیب اور ان کے طریقے پر کاربند تھا، تو ان نوجوانوں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے ان کو دین سکھا دیا، تعلیم دی۔ دیکھیں سننے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندہ کوئی مجلس میں بیٹھے کوئی دین کی بات سنے تو ہو جاتا ہے نا فائدہ۔ تو یہ وہاں پر ان کے سامنے بیٹھے اور دین کی کوئی باتیں سیکھ لیں، توحید کو سیکھا، صحیح عقیدہ اپنا لیا اور دین سے روشناس ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ ظالم فاسق تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے ان نوجوانوں کو بلوایا، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو، کیوں نہیں پوچھتے ان کو، ان کے نام کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ معبود ہیں، بیا میں دیتے لیتے ہیں بت۔ بادشاہ نے دھمکی بھی دی، کہنے لگا اگر تم باز نہ آئے نا قتل کرا دوں گا تمہیں، یا رجم کروا دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، سخت دھمکی دی۔ اس کے جواب میں مقصل مینا نے کہا، یہ ان میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا کہ جو تیرے دل میں آتا ہے، جو تیرے جی میں آتا ہے، جو تیری مرضی ہے کر لے، توحید نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام قبول کیا ہے، اب اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ایسے نوجوان تھے، ڈٹ گئے۔ تو اصل چیز تو استقامت ہے، اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ان کا اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں بات تاکہ سمجھنی آسان ہو جائے۔ اللہ پر ایمان لے آئیں، توحید کے اقرار کریں، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، آگ میں جلا بھی دیے جاؤ، تب بھی شرک نہ کرنا۔ تو جب مقصل مینا نے یہ کہا تو باقیوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے۔ اس ظالم بادشاہ نے جب ان کا دو ٹوک جواب سنا، سختی ابھی سے شروع کر دی۔ کچھ تو ان میں خود بعض نے لکھا ہے وزراء تھے، اور کچھ بڑے بڑے عہدیداروں کے بیٹے تھے، جو انہوں نے کپڑے پہنے تھے
قیمتی پوشاکیں، کنگن وغیرہ، سونے چاندی کے زیورات اتروا دیے اور کہنے لگا کہ میں تمہیں وہ سزا ضرور دوں گا جس کا میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، اس سزا میں کوئی لچک نہیں ہوگی۔ ہاں، چونکہ تم نوجوان ہو میں تمہیں مہلت دے دیتا ہوں، 1 دن کا ذکر بھی ہے، 3 دن کا ذکر بھی ہے۔ یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے سراج منیر کے حوالے سے، کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، ساتھ دوسرے ملک میں مجھے سفر ہے، اس سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی تک سوچ بچار کر لو، اگر تم نے اپنا راستہ نہ چھوڑا تو تمہیں سزا ضرور ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی مختلف اقوال ہیں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، مزید سوچ بچار کر لو ورنہ تمہاری سزا قتل ہے۔ یہ کہہ کر خود دوسری بستی کو، دوسرے شہر کے معائنے کے لیے جو اس کی ترتیب تھی اس کے لیے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی واپسی تھی۔ اب نوجوان اس کے جانے کے بعد وہاں سے الگ ہوئے، کیونکہ باقی لوگ بھی تو مشرک تھے نا، الگ ہوئے اور تنہائی میں جا کر مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایمان تو بچانا ہے۔ کہنے لگے سب اپنے اپنے باپ کے گھر سے خرچ لے لو، کھلا خرچ، اور اس میں کچھ صدقہ خیرات کر دیں گے، باقی اپنے ساتھ زاد راہ کے طور پر ساتھ رکھیں گے اور یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں جاتے ہیں، یہاں پر غار کے اندر جا کر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے اور ایک کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا تو کھانا وغیرہ لے کر آ جائے گا، ہم کھا لیا کریں گے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، پوشیدہ طور پر وہیں پر رہ کر اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ فی الحال کیا دور جائیں، اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی ان کے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات ذہن میں ڈال دیں۔ اتفاق ہو گیا، خرچہ لیا، زاد راہ لیا، نکل پڑے۔ راستے میں چرواہا بھی مل گیا، اس نے جب ان کو دیکھا کدھر جا رہے ہیں، ان کی شکلوں سے، ان کے ارادوں سے بانپ گیا۔ وہ انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول کی کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، پھر معلوم یہ ہوا کہ جو چرواہا ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی توحید کا قائل ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم توحید کے قائل ہو گئے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، بادشاہ نے ہمیں دھمکی دے دی کہ اگر اس عقیدے سے باز نہ آئے، بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس لیے ہم علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ چرواہے نے کہا اچھا، کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی توحید پرست ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہ چل پھر چرواہا بھی ساتھ ہو گیا۔ اس کے پاس کتا تھا یا راستے میں تھا، یہ 2 اقوال ہیں یہاں پر، کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی یہ تو کم از کم ساتھ نہ جائے نا، یہ بھونکے گا کہیں راس فاش نہ ہو جائے، بڑی کوشش کی، ہر ممکن اس کو مار رہے ہیں، بگا رہے ہیں، نہیں جی نہیں مانتا، ساتھ ہو گیا۔ کتے کو اللہ نے قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت۔ کتا کہنے لگا آپ مت ڈریں، میں بھی اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، چلو جانے دو، کتا بھی چل پڑا۔ چرواہا کہنے لگا اس پہاڑ میں مجھے غار معلوم ہے، کیونکہ بکریاں چرانے والوں کو ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، بارش لگ گئی بھاگ جاتے ہیں، بکریوں کو لے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، غار شار بکریوں والوں کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، مجھے غار معلوم ہے، اس میں چلتے ہیں۔ سب کے اتفاق کو چلے گئے، غار میں پہنچ گئے، چلے غار تک پہنچ گئے۔ ایک حصہ قصے کا پورا ہوا۔ اب جب غار میں پہنچ گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان میں ایک کے پاس تملیخہ نے، وہ جو ذرا ہوشیار آدمی تھا، خرچ سارا اپنا اس کے پاس جمع کر دیا، تملیخہ کے پاس۔ سب نے اپنے پیسے جمع کروا دیے کہ رات کو آپ نے بھینس بدل کر جانا کرنا ہے اور جا کر کسی موحد آدمی سے کھانا لے کر آنا ہے۔
اور ساتھ شہر کے حالات بھی معلوم کرتے رہنا اور ہمیں آ کر بتاتے رہنا. ڈپٹیاں سونپی گئیں. یہ ایسے ہی کرتا کہ اپنی عبادت میں لگے رہتے. تو یہ رات کو نکلتا بحث بدل کے، شکل صورت بدل کے، چھپ چھپ کر شہر میں آتا، کھانا لیتا، حالات معلوم کرتا، واپس چلا جاتا. ایک دن جیسے یہ کھانا لینے کے لیے آیا تو بادشاہ شہر ترتوس میں واپس آ گیا تھا. ترتوس، افسوس، جو بھی نام ہے ابھی میں نے شروع میں آپ کو سارے بتا دیے. بادشاہ واپس آ گیا، اپنے جس کام کے لیے گیا ہوا تھا واپس پہنچا ہے، اور اس نے نوجوانوں کی تحقیق کا حکم دے دیا. تملیکا کو جب یہ معلوم ہوا کہ تلاشی کا حکم دے دیا گیا ہے اور لوگ تلاش کرنا شروع کر چکے ہیں، اور ان کے والدین پر، رشتہ داروں پر بڑی سختی کی جا رہی ہے کہ ان نوجوانوں کو جلدی ڈھونڈ کے لاؤ، بڑی سختی کی جا رہی ہے. یہ واپس پہنچا گھر میں، اپنے ساتھیوں کے پاس ڈرا ہوا، تھوڑا سا کھانا لے کر گیا، سارا حال ان کو سنایا کہ ہماری تلاش کا حکم دے دیا گیا اور بادشاہ واپس آ گئے. یہ تیسرا قول جو میں نے بتایا کہ وہ کسی ملک گیا ہوا تھا تو اتنے عرصے میں سوچ لو، اس قول کے مطابق بات سنا رہا ہوں. جب یہ سنا سبھی اللہ کے حضور گھبرا کر سجدے میں گر گئے اور دعا کی، اللہ اس ظالم کے فتنے سے ہمیں پناہ دیں. دعا سے فارغ ہوئے، آپس میں گفتگو شروع کی، بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، جیسے ہوتا ہے دوست احباب میں. بس اسی گفتگو میں تھے، پریشانی کے عالم میں. اللہ نے کہا میں نے تمہیں پریشان نہیں رکھنا. نیند طاری ہو گئی سب پہ، یک نیند طاری ہو گئی، سب کے سب سو گئے. کتا غار کے منہ پر اپنے بازو پھیلائے ٹیک لگا کر اسی حالت میں پڑا رہا. ادھر دقیانوس بادشاہ نے تلاش کا سلسلہ وسیع کیا، ہر ممکنہ کوشش اپنے وقت کے، اپنے وسعت کے اعتبار سے اور سرکاری خزانے لگا کر تلاش شروع کی. کہیں نام و نشان نہیں. وزراء کہنے لگے، یہ تو وزیر ہوتے ہیں نا، یہ تو بعض بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ نے جو ان پر شفقت کی ہے نا، یہ کام خراب کیا. اتنا احسان کیا کہ آپ نے ان کو مہلت دی، فوراً قتل نہیں کیا، پھر بھی یہ نافرمان نکلے اور غائب ہو گئے، ہاتھوں سے نکل گئے. بادشاہ کو اور غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا ان کے باپوں کو پکڑ کے لاؤ. انہیں پکڑ لایا، ان سے پوچھا تمہارے سرکش بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. باقی بادشاہ صاحب ہم نے تو آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی نا، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ جرم ان کا، ہمارا تھوڑا ہی ہے، ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان کو چھوڑ دیا. بہرحال مسلسل تلاش جاری رکھی. کسی ذریعے سے بادشاہ کو اطلاع مل گئی، کسی ذریعے سے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ یہ نوجوان فلاں غار میں. اس نے کیا کیا؟ اپنے ارکان دولت کو ساتھ لیا، تلاش کے لیے چل پڑا اور غار پہنچ گیا. اس غار کے منہ تک پہنچا، یاد تذکر آئے گا یہاں پر کہ ہم نے ایسا روب طاری کر دیا کہ دیکھنے والا مڑ کے بھاگ جاتے، ایسا روب طاری کیا. اس غار کے دہانے تک پہنچ گیا، مگر ان پر ایسا روب طاری ہوا اندر نہیں جا سکا. کوئی ایک فرد بھی ان میں سے غار کے اندر بالکل نہیں جا سکا، وہیں سے واپس ہوئے. اس واقعہ کے ساتھ اگر میں دوسرا واقعہ جوڑ دوں، واقعہ نہیں صرف بات، واقعہ نہیں سناؤں گا، وقت اتنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے مدینہ کے سفر پر نکلے. غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھے پر سوار کر کے اللہ کے رسول کو، اللہ کے محبوب کو اوپر ثور پہاڑی پر چڑھے. آج کل تو اتنے آسان راستے بن چکے، بلکہ ابھی تو سڑک نکال رہے ہیں، وہاں پر مشینری کام کر رہی ہے، میں نے خود دیکھا، راستے بنے ہوئے ہیں، پھر بھی بندہ تھک جاتے. مشکل سے اوپر، تقریباً میں جو اوپر پہنچا ہوں کم از کم 10-12 جگہوں پر دم لیے، اتنا مشکل ہے.
حالانکہ آج کل راستے بن گئے، ٹھیک کر دیا، جگہ جگہ سیڑھیاں بنا دی، اتنا آسان کر دیا، لیکن صدیق اکبر کا کمال دیکھیے، اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے رات کی تاریکی میں پہاڑ پہ پہنچے اس زمانے کے اعتبار سے، اور نبی کا بوجھ، ایک نبی کی طاقت 40 مردوں جتنی ہوتی، یہ شان صدیقیت ہے۔ تو غار کے دہانے جب دشمن آ گیا، یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پہ آ گیا، وہاں بھی اللہ نے دشمن پر رعب طاری کیا تھا، ورنہ وہاں پر 2-3 غار ہیں، لیکن مشہور وہی ہے، ایک مشہور ہے۔ تو ہم نے تو اس احتمال کے ساتھ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ، کیونکہ ایک تو مشہور ہے، باقی 2 مشہور نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسرے 2 بھی کچھ آثار لگتے ہیں، لیکن جو مشہور ہے اس کے زیادہ لگتے ہیں۔ تو سبھی کے اندر گئے تاکہ چلے احتمال جس کا بھی ہے برکات تو حاصل ہو جائیں۔ ظاہر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے ہوں، برکات تو ہیں، اس جگہ پر روحانیات تو ہیں۔ تو اس غار کے اندر جا کر یوں لگتا ہے کہ اوپر جب دشمن آیا تو اوپر سے اگر نیچے پاؤں کی جانب دیکھتے کھڑے کھڑے تو غار نیچے نظر آ جاتے، لیکن ایسا رعب طاری ہوا دیکھا ہی نہیں۔ ادھر بھی ایسے ہی ہوا، جیسے اللہ نے وہاں پر ان کو اندھا کر دیا، تو یہ بادشاہ اپنی فوج سمیت وہاں پہنچا، یہ بھی اندر نہ جا سکا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، ادھر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جلن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کہنے لگا اچھا ہیں اس غار کے اندر ہی، لیکن اندر ہم جا تو نہیں سکتے، ان کا حل ادھر سے ہی کرتے ہیں۔ اس نے آگے سے دیوار لگا دی، حکم دیا دیوار لگاؤ، آگے سے دیوار لگا کے بند کر دی، تاکہ مقصد اس کا یہ وہ سمجھتا تھا کہ اندر سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ مزے کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آگے دیوار لگا دی، مقصد یہ تھا کہ اندر ہی تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے سانس بند اور مر جائیں، یہ مقصد تھا اس کا۔ لیکن وہ میٹھی نیند سو بھی رہے تھے، کروٹیں بھی بدل رہے تھے۔ یہ آگے قرآن میں تذکر آ رہا ہے، سورج کو بھی ایسے انداز سے رکھا کہ طلوع اور غروب کے وقت اس پر اپنی شعاعیں ڈالتا تھا ان پہ، چونکہ انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے روشنی دھوپ کی۔ بادشاہ نے ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر سرکاری خزانے میں محفوظ کر دیے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ دقیانوس کے ساتھیوں میں 2 بندے مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے ان ساتھیوں کے پورے نام، ان کے نسب اور ان کے اسلام کے بارے میں سارا کچھ لکھ کر تختیوں پر ایک صندوق میں بند کیا اور ساتھ ہی غار کے اندر رکھ دیا۔ بادشاہ کو یہ بات نہیں پتہ چلی، مقصد اس کا یہ تھا کہ بعد میں اللہ کا کوئی بھی بندہ آئے، ان کے احوال معلوم کرنا چاہے تو پتہ چل سکے۔ بہرحال یہ نوجوان سوئے رہے، حالات کا نشیب و فراز اور تبادلہ تغیر ہوتا رہا، بادشاہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، اور یہ دقیانوس بھی مر گیا، اس کا زمانہ ختم، اور بادشاہ آئے وہ مرے، کئی بادشاہ آئے کئی گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی، بیداری کا وقت آیا، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مومن اور موحد بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا۔ 309 سال ہو چکے تھے ابھی تک، 3 صدیوں میں بھائی کیا کچھ ہو جاتا ہے، 20 سالوں میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ بعض علاقے دیکھیں کچھ بھی کوئی آبادی نہیں ہوتی، 20-30 سال بعد وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہاں تو 3 صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ جب اٹھ کے جاگ کر بیدار ہو کر آئے، اس کا واقعہ سناؤں گا تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ہم اس طرف نہیں آئے۔ ابھی جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدروس، با یا دال را واؤسین۔ 68 سال کی عمر میں اس کو سلطنت ملی تھی۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا، عبادت گزار آدمی تھا، دین عیسوی پر قائم تھا، لیکن اس کے زمانے میں ایک اور مسئلہ ہوا۔ مسائل ہر زمانے میں ہی ہوتے ہیں۔
اس کے زمانے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، اور اچھے نظریات بھی ہیں، ان کے دیندار ہیں، لیکن یہ کہتے تھے قیامت نہیں ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، قیامت کے منکر تھے۔ ان کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی بندہ مر جائے تو زندہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ، دو گروہ تھے۔ دوسرا گروہ ان میں وہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت تو ہوگی لیکن روح پر ہوگی، جسم پر نہیں ہوگی۔ جسم مر کر ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، روحوں کو اللہ جمع کریں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ مرنے کے بعد جسم مٹی کھا جاتی ہے۔ بادشاہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ اہل باطل شور مچا رہے ہیں، حق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قیامت کا عقیدہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے طور پہ ہر ممکنہ کوشش کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعض عقل پرست ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جو بات عقل میں آئے وہ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ بہت سمجھایا، نصیحت کی، کوئی اثر نہ ہوا۔ بادشاہ بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں داخل ہوا، مصلی ڈالا ہوگا، دعاؤں میں لگا، دعائیں شروع کی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اچھا ایسے بادشاہ آ جائیں جو اپنی قوم کے لیے دعا کریں تو کتنے مزے کی بات ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، کوئی ایسی نشانی بھیج دے کہ یہ لوگ قیامت کے قائل ہو جائیں، قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ کوئی ایسی دلیل آ جائے، کوئی ایسی نشانی آ جائے، کوئی ایسی علامت آ جائے کہ یہ لوگ قیامت کے قائل ہو جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اسی لیے فرمایا نا مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، دعا قبول ہو گئی۔ اچھا ادھر یہ ہوا، غار کے آگے کیا تھی؟ دیوار۔ اس شہر کا ایک بندہ تھا بکریوں والا، بکریاں چراتا تھا، بکریاں اس کی بہت زیادہ ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ پہاڑ کے سامنے ایک غار ہے، کافی بڑا لگ رہا ہے، لیکن اس کے آگے دیوار لگی ہوئی ہے۔ اب اس کو تاریخ کا کیا پتا کب دیوار لگی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 300 سال گزر گئے ہیں۔ اس نے سوچا اس دیوار کو ہٹانا چاہیے، اس دیوار کو ہٹا کر بکریوں کا باڑا بناتا ہوں اس کے اندر۔ غار کے منہ پر جو دیوار ہے اس کو ہٹاتا ہوں، باڑا بناتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ مزدور لیے، اس کا نام اولیاس تھا، اولیاس، جیسے الیاس ہوتا ہے بیچ میں واو آ جائے گا، بس اولیاس۔ مزدوروں کو لے کر دیوار گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے دیوار گرانی شروع کر دی، دیوار مکمل طور پہ گری، ان پہ تو ہوا رعب طاری، یہ تو واپس آ گئے، وہاں سے بھاگ گئے سارے، ادھر سے وہ جاگ گئے غار والے۔ آپس میں سوچا کہ معمولی سی نیند سوئے ہیں، کل کے سبق میں آ گئی تھی نا یہ بات، معمولی سی نیند سوئے ہیں، بس ابھی آئے تھے عبادت کی اور سو گئے ہیں، تھک کے، دیکھو گھنٹہ 2 گھنٹے چلے، آدھا دن ہوا ہوگا، 5-6 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، یا 1 دن ہوا یا آدھا دن ہوا۔ حالانکہ عرصہ دراز ہو گیا تھا، ادھر پیچھے ملک کی کایا پلٹ گئی تھی، بادشاہ آ جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر سوئے، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ سارے لوگ اللہ کے ولی تھے، لیکن علم غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بیدار ہوئے، اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، اب بھوک لگ گئی، بھوک لگی، تملیخہ سے کہا جاؤ بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کرو، شہر جاؤ کھانا لاؤ۔ اللہ اکبر، جب نہیں لگی تو 3 صدیاں گزر گئیں، کوئی بھوک نہیں لگی، 3 صدیاں کوئی بھوک نہیں لگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر، شہر جاؤ اور کھانا لاؤ۔ اب آگے اگلے حالات آئیں گے، وہ
انشاءاللہ کل کے سبق میں، آج کے سبق میں نہیں. لیکن آج کے سبق سے جو ہم نے سبق لینا ہے، جو یہاں تک جو واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ شہر آئے گا، کھانا لے کے جائے گا، لوگوں کو اطلاع ملے گی کیا 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 ہوا، شاید آگے 2 دن اس پہ بھی لگ جائیں. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نحن نقص علیک احسن القصص جو سورہ یوسف میں فرمایا تھا، تو یہاں پر بھی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے ساتھ ان کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ جب سوال اٹھایا تو تفصیل سے بیان کیا، اس لیے نحن نقص علیک کا فرمایا. باقی آپ دیکھیں قرآن کریم میں واقعات تھوڑی سی بات ایک جگہ، تھوڑی سی دوسری جگہ، تھوڑی سی تیسری جگہ، یوں ہی ہوتے ہیں نا. ارے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا اور ان کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ایک ہی مقام پہ. چونکہ سوال پوچھا تو پورا جواب ملنا چاہیے تھا، اس لیے پورا جواب دیا، تفصیلاً جواب دیا، تاکہ دوبارہ کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اس میں حکمت کیا تھی؟ واضح طور پر جواب سامنے آ جائے. ایک حکمت تو یہ تھی، واضح طور پر ایک ہی بار پورا جواب سامنے آ جائے، دوبارہ نہ پوچھے. ایک نمبر 2، دوسرا یہ کہ صحابہ کو تسلی ہے. صحابہ کو یہ واقعہ سنانے میں صحابہ کو کیا ہے؟ آج کے لوگوں کو بھی تسلی ہے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، توحید کا کام کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ توحید پر چلنے والوں کو آزمائشیں پہلے بھی آئی تھی. صحابہ کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے. جس طرح عقیدہ توحید کی پختگی کی تلقین تمہیں کی جا رہی ہے، انہیں بھی کی گئی تھی. اور عقیدہ توحید پر پختگی کی وجہ سے پہلے لوگوں پر مصائب آئے، تم پر بھی آ رہے ہیں. مشکلات پیش آتی ہیں دین کے راستے میں، پہلوں کو بھی آئی ہیں. آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، پہلے والوں پر بھی کیے. آپ پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، ان پر بھی، پہلے والوں پر بھی کیے. آپ ڈٹے ہوئے ہیں، پہلے والے بھی ڈٹے ہوئے تھے، وہ ڈٹے رہے، عقیدہ توحید نہیں چھوڑا، تم نے بھی نہیں چھوڑنا. انہوں نے قربانی دی، تم بھی قربانی دو. جب قربانی دیں گے تو غیبی مدد بھی آئے گی، قربانی کے بغیر غیبی مدد نہیں آتی. اور جب قربانی دیں گے تو ظالم شکست کھا جائے گا اور موحدین ہیرو بن جائیں گے. اور جب قربانی دیں گے تو اللہ فتح مسلمانوں کو دیں گے اور قربانی دینے والے ہیرو بنیں گے. قومی یادگار کے طور پر ان کے نام، ان کے واقعات، ان کا قدم قدم محفوظ رہے گا، ان کی عزت ہوگی. تو صحابہ کرام کو سبق پڑھانا مقصود ہے کہ آپ بھی پختگی اختیار کیجئے. ایک وقت آئے گا آپ کو بھی یادگار کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا. تا قیامت آپ کی عظمت کے چرچے ہوں گے، ہیں کہ نہیں؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اصحاب کہف غار میں گئے، مشقت برداشت کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظمت دی، آج ہم لوگ بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. صدیاں گزر گئیں اور صحابہ کرام نے قربانی دی، اپنا وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، مال چھوڑا، ہجرت کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. کبھی جہاد میں، کبھی ہجرت میں، کبھی کس سفر میں، کبھی کس معاملے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ماریں کھائیں، مشقتیں برداشت کی، کوئلوں پر لیٹے، کڑتی دھوپ پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا صحابہ کو. آج بچہ بچہ صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، سب کی زبان پر صحابہ کے تذکرے. تو قربانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور ظالموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یاد رکھیے، ظالم کا نام و نشان مٹ جاتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا کسی کو. اللہ اکبر. باقی رہی یہ بات آج کے سبق کے حوالے سے، یہ لوگ کتنے تھے، کون تھے، نام کیا تھے، زمانہ کیا تھا،
بادشاہ کون سا تھا؟ یہ 6 سوال قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، نہ ان کے نام بتائے، نہ ان کا زمانہ بتایا، نہ ان کا بادشاہ کا نام بتایا، نہ اس کا زمانہ بتایا، نہ ان کی تعداد بتائی۔ کیوں؟ یہ کام کس کا ہے؟ تاریخ کا۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ چیزیں تو تاریخ جمع کرتی ہے، یہ کام تاریخ کا ہے، قرآن کا یہ کام نہیں ہے۔ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن اس حد تک بیان کرتا ہے کہ جو اس کے موضوع کے متعلق ہے، اور وہ ذریعہ ہدایت ہو۔ تو اب اس واقعہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کا زمانہ، وقت، نام ذکر کیے جائیں، اور ایک ان کی توحید پر پختگی کا تذکرہ کیا جائے۔ تو 2 پہلو تھے، ایک توحید کا اور اس کی وضاحت کا، کہ کون سا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ ظلم کا شکار ہوئے اور نشانہ بنے۔ اس وضاحت اس عقیدے کو وضاحت کے ساتھ، اس بحث کو وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا، اور واقعے کے باقی حصے کو کوئی بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق۔ قرآن عملی چیز بیان کرتا ہے جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہو۔ تاریخ کیا تھی، زمانہ کون سا تھا، بادشاہ کون سا تھا، اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، اور اس کو بیان نہ کرنے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ یہ لوگ ہندوستانی تھے، افریقہ کے تھے یا امریکہ کے تھے، کتنے تھے، کہاں تھے، یہ نہ بھی بیان ہو تو توحید پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ 5 تھے، 7 تھے، 10 تھے، تعداد کے ساتھ واقعہ کی نوعیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بادشاہ کا نام بدلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس زمانے کی بات ہے، 1000 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 5000 سال ہو گئے، اس سے بھی واقعہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جتنی چیز ضرورت تھی ہمارے لیے سبق کے طور پر وہ قرآن نے بیان کر دی، باقی تاریخ کی روشنی میں جو مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، وہ بھی ضمناً آپ کو بتا دیا، لیکن ان میں کوئی بات قطعی نہیں ہے، صرف تاریخی باتیں ہیں سب۔ چلیں بس۔